ایک صحابی ایسے ہیں ان کی ماں نے کہا تھا اگر تم جاؤ گے تو ساری جائیداد تمہاری ختم کر دی جائے گی. کہا ابھی کہ ابھی نکلو، جانا ہے تو مدینے جانا ہے. 27 سال کا جوان ہے، 27 سال کا جوان، اور اتنے مالدار گھرانے سے کہ وہ خوشبو لگا کر چلتے تھے تو پورے مکہ کی گلیوں میں خوشبو، لوگ سونگ کر کے پہچانتے تھے. ماں نے کہا جانا ہے تو پھر جائیداد نہیں دی جائے گی. کہا منظور ہے، سب چھوڑ دیا. جانے لگے تو ماں نے کہا جو تمہارے جسم پر کپڑے ہیں یہ بھی ہماری کمائی کے ہیں، اتار کے جاؤ. اتار دیا، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، کانٹے اوپر سے لگا دی. کہا خوش ہو، لے لو تمہاری دنیا، تمہیں مبارک، میں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں خوش رہوں گا. نکل گئے تو اتنے پر بھی کافی نہیں، پیسے والا گھرانہ تھا. ماں اور باپ اور ان کے خاندان نے پیسے دے کر گنڈوں کو خریدا اور کہا ہمارا بیٹا مدینے نکلا ہوا ہے، بیچ راستے میں اس کو پکڑو، اتنا مارو کہ وہ واپس آ جائے. ماں اور باپ اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے گنڈے بھیجے، اور وہ گنڈے آئے، نوجوان کو اتنا مارا کہ ناک پھٹ گئی تھی، پورا خون خون ہو گیا، چلنے کے قابل بھی نہیں رہا. وہ ڈاکو اور گنڈے تھک گئے اور کہا کہ چل واپس چلا جا اپنے گھر، ہم مارنا چھوڑ دیں گے. اس نوجوان نے کہا اب تو تم نے اور بھی مشکل کر دیا ہے. اس درد کو سہنے کے بعد اگر میں واپس چلا گیا تو مجھ سے بڑا بزدل کون ہوگا؟ اب تو میں واپس نہیں جا سکتا. 9 دن کا لنگڑ کر کے سفر کیا، مدینے پہنچے. اللہ اکبر، کون سی چیز تھی جو ان کو اس طرح کھینچی کھینچی لاتی تھی؟ مار بھی کھایا، جائیداد بھی چھوڑی، گھر بھی چھوڑا، والدین بھی. اور ادھر صحابہ کہتے ہیں مغرب کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی، سب مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر ہے. اچانک حضور تشریف لائے باہر تو صحابہ بھی باہر. حضور اپنی گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی خاندان آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ میری محبت میں مار کھا کے آیا. ہائے جس دن میرے آقا یہ کہہ دے تو اس کی معراج. اب سارے صحابہ نے دیکھا نوجوان لگڑتے آ رہا ہے، زخموں سے چور ہے. جیسے ہی وہ قریب آئے میرے آقا نے اپنی چادر اٹھائی اور ان کو ڈال دیا، اور وہ زخموں سے چور جو لنگڑاتے ہوئے آئے نوجوان صحابی ہیں مسکرا دیے اور کہا مجھے چادر ملنے کے بعد ایسا لگا کوئی زخم ہی نہیں تھا، کوئی مار ہی نہیں تھی. اسی کو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے.